بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ غوث پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کی جماعت میں، نبی کی امت میں، نبی کے چاہنے والوں میں، نبی کی میلاد منانے والوں میں، نبی کا ذکر کرنے والوں میں، نبی کے عاشقوں میں، نبی کے در کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا اول بھی نبی ہے، ہمارا آخر بھی نبی ہے، ہمارا ظاہر بھی نبی ہے، ہمارا باطن بھی نبی ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نبی پر، ہماری کہانی ختم ہوتی ہے نبی پر۔ میں ایک جلسے میں ایسی بولا تو ایک بازو والا بیٹھا تھا تقریر میں، انہوں نے ہاں نبی سے کیسا شروع ہوتے مولانا آپ؟ تو میں بولا تو پیدا ہوا تو ابا کا نام سنا پہلے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نہیں، پیدا ہوئے تو دادا جلدی جلدی وضو کر کے آئے تو دادی ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا جی دن کے 11 بجے وضو کرے، تم ظہر کا ٹائم ہی چنے ہوا نہ بولے۔ تو بیگم میں جو ہے نماز کو جانے وضو نہیں کرا، میرا پوترا پیدا ہوا اذان دینے وضو کرا بولے، اور اذان دینے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی اللہ کا نام سنے تو اب کعبے کا نام نہیں سنے، اللہ کے نام کے بعد جبریل کا نام نہیں سنے، اللہ کے نام کے بعد دادا کا، دادی کا، اماں جان کا نام نہیں سنے۔ حالانکہ بیچاری 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس نے پیدا کیا، اور اب پوری زندگی باپ کما کے کھلانے والا ہے، وہ باپ کا نام اللہ کے نام کے بعد نہیں سنایا گیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی اللہ کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ میں سنے تو پھر دوسرا نام دادا نے جو کان میں سنایا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ سنایا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آگے دیکھو، حی علی الصلاۃ، نماز کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نام محمد پر، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نام محمد پر، اور کہانی ختم ہوتی ہے نام محمد پر۔ نماز جنازہ نہیں، بازو والا میرے اتج باتاں سمجھ گیا تو پکا سنی بن جاتا بیٹا، فاتحہ دیتا، 11ویں کرتا، کنڈے کھاتا، جھنڈے چڑھاتا، میری بات کو سمجھ گیا تو بس ہے انہیں الحمدللہ۔ اور آپ لوگ انشاءاللہ کل پہنچا دیں گے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اپنی کہانی ختم ہے نام محمد پر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب نماز جنازہ آخری ہے ہی، اب اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، نہیں، اب یہ لاسٹ ہے، یہ عمل آپ کا دنیا میں جو ہو رہا، آپ کو لٹا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اب پڑھیا جائے گا۔ اب ایمانداری سے بولیے، اب آپ کیا پڑھا جا رہا بھائی لٹا کے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بولے امام صاحب وہ نماز میں پڑھ لیے، آگے کا پڑھو۔ بولے اب کیا پڑھنا ہے نماز جنازہ میں؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب نماز جنازہ میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا رہے ہیں دنیا بھی سی تو آپ کو اب دیکھو سجدے نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نہیں سنا رہے ہیں آپ کو، جانے والے کو سبحان ربی العظیم کی تسبیح نہیں سنایا جا رہا ہے، دنیا سے آخری رخصت ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سنائی جا رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس کو جو ہے کعبے کی باتیں نہیں سنائی جا رہی ہے، اب اسے جنت کے تذکرے نہیں سنائے جا رہے ہیں۔ ارے بھجانے والے اپنے عزیز کو بھیج رہے ہیں تو نام محمد کا ترانہ سنا کر بھیجا رہے ہیں، درود ابراہیم کی مقدس تلاوت سنا کر بھیجا رہے ہیں، تاکہ پتا چلے کہانی کی ابتدا بھی محمد تھی، کہانی کی انتہا بھی محمد ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بھی پیارے مصطفیٰ کو جوڑ کے رکھ لیتے ہیں، جو جمعہ کو یا نبی سلام علیکہ پڑھتے رہتے۔ ابھی جلسہ ختم نہ کہ شروع ہو جائیں گے تم لوگ، جو پڑھتے رہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، ہاں پھر اس کے بعد الفاتحہ
کیا بولتے ہیں اب اس کے بعد؟ الى حضرت النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بھی دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے رکھتے ہیں. کبھی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی میلاد میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی مسجد میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی جلسوں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی درود پاک کی محفل میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں. ارے خوش نصیب ہے وہ جو آتے جاتے اٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم دین کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے، اور یہ جو بنایا ہوا سسٹم میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی تو دین ہے نا. بازو والا بھی پیدا ہوا تو آسائنچ دیتے، بازو والا مارا بھی تو درودیش پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بازو والا کوئی دوسرا کام نکال لیا، ایک نیا نماز بنا لیا. نہیں، پٹھا زندگی بھر بولتے رہا درود نہیں پڑھنا. تیرے ابا کی جاگیر ہے، تو لیٹا ہے، امام صاحب درودیش پڑھ رہے تیرے اوپر. کیا پڑھ رہے بھائی؟ درود پڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا سسٹم بنائے دیکھو. خوشی سے پڑھ لیا تو اچھا ہے، نہیں پڑھا تو تے کو لٹا کے پڑھاتے بر رہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، قربان جائیں آپ. پھر اس کے بعد دیکھو آپ میرے مصطفیٰ کی شان. قربان جاؤ میرے نبی کے. اجی اب مرنے کے بعد بھی انہیں خبر میں گیا، مرنے کے بعد خبر میں گیا تو اب خبر میں یہ نہیں پوچھ رہے کتنے کھٹکے مارا، کتنے ڈالر لایا، اسرائیل کا چندہ لے کے کتنے مسجدہ بنایا، امریکہ کا چندہ لے کے کتنے مدرسے کھولا، کتوں کو حولا بنایا، کتوں کو الو بنایا. نہیں، کیا پوچھ رہے؟ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر کا تیسرا سوال ہے. بتا جب تو زمین پر تھا تو اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نے بولا اللہ میں ابا کو چھوڑ کے آیا، ابا کے بارے میں پوچھو نا. اللہ میں بیگم کو چھوڑ کے آیا، 6 بچوں کو چھوڑ کے آیا، مولا ان کے بارے میں پوچھ. اے اللہ میری 50 کروڑ کی پراپرٹی تھی مولا اس کو چھوڑ کے آیا، BMW چھوڑ کے آیا مولا، مرسیڈیز کی واٹ لگا کے آیا. مولا بولیں گے نہیں نہیں بے وقوف، تو دھوکے میں تھا، تو دھوکے میں تھا، تو کھٹکے مارتے پھر رہا تھا، تیری غفلت کے پردے تیری آنکھ پہ پڑے ہوئے تھے. تیرے سے کھٹکوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مشورے کے بارے میں بات نہیں ہوں گی. تجھ سے بات ہوں گی تو پیارے محمد کے بارے میں بات ہوگی، آمنہ کے لال کے بارے میں بات ہوگی، فاطمۃ الزہرا کے بابا کے بارے میں بات ہوگی، صحابہ کے آقا نبی محترم کے بارے میں بات ہوگی. یہاں نہیں کر رہا ذکر، زندہ رہ تک کر لیا تو سب سکون ہے، مگر اللہ نے نہیں کرا، مرے بعد کرا تو بولے تیرے سے ذکر. مرے بعد بھی نبی کا ذکر ہے میرے بھائی. کہاں میلاد النبی کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ مرے بعد بھی نبی کا ذکر ہے. خبر میں جانے کے بعد وہاں تو بندے کا کچھ اختیاری چیز نہیں ہے نا بھائی. وہاں تو نہ ہم جھنڈے لگا رہے ہیں نہ لائٹاں لگا رہے ہیں، وہاں تو اندھیرا ہی چندھیرا ہے، مٹھی ڈال کے آ رہے تیرے کو جھورے تو اندر. مگر خدا کی قسم وہاں بھی محمد کا ذکر چل رہا ہے. ارے یہ ذکر ہمارے بابا کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، یہ ذکر کسی کے دادا یا مولوی یا مفتی یا علامہ کا قائم کیا نہیں. ارے یہ خبر میں بھی ذکر مصطفیٰ ان کے مولا کا قائم کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا قائم کیا ہوا ہے. مولا بتا رہا ہے بندے میرے مصطفیٰ کے ذکر سے چڑھتا آ، تجھے ذکر نبی کے بغیر کہیں خیر ہونے والی ہی نہیں ہے. ذکر نبی سے تجھے کہیں نجات ملنے والی ہی نہیں ہے، ہر طرف ذکر نبی ہونے والا ہے. تو ذکر نبی کو چھوڑ کر کہیں اور جا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر جگہ تجھے ذکر نبی کرنا ہے، ہر جگہ تیرے ساتھ ذکر نبی ہونے والا ہے. محشر میں بھی اٹھے سسرا بخشاتا الٹا وہاں کیس ڈال دیتا، انہیں 5 لاکھ لیا تھا مولا اس کو تو جنت نکو دے بولے. مولا غریبی میں تڑپایا انہیں میرے کو، اس کو تو چھوڑ مت میرے مولا، اس کو ڈال دو زخم میں بولے اس کو. مولا انہیں میری بیٹی کو ستا کے کھا گیا، سسرا نہیں بخشاتا.
محلے کے لیڈر صاحب نہیں آتے بخشانے کے لیے، بولے مولا میں ان کی پارٹی کا تھا. کوئی نہیں بخشائے گا میرے بھائی. وہاں تو باپ بھی بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہاں ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، وہاں بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا. حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست کو نہیں پہچانے گا. مگر خدا کی قسم، اے میلاد کے منکروں، اے عظمت مصطفیٰ سے جان چھڑانے والوں، نبی کی عظمتوں، نبی کی شان، نبی کی رفعت کو چھپانے والوں، مصطفیٰ کی میلاد پر، فاتحہ پر، سلام پر اعتراض کرنے والوں، سنو، تم کو بخشانے محشر میں تمہارا باپ نہیں آئے گا، تمہارا مولوی ملا نہیں آئے گا. وہاں بھی کوئی بخشانے والا ہوگا تو خدا کی قسم کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال بخشانے والا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کا بابا بخشانے والا ہوگا، علی کا آقا بخشانے والا ہوگا، صحابہ کا آقا بخشانے والا ہوگا، بلال حبشی کا آقا بخشانے والا ہوگا، گناہگاروں کا داتا بخشانے والا ہوگا. پیارے نوجوانوں سنو، کان کھول کر سن لو. میں اپنے گھر کی بات یا محبوب نگر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، خدا کا قانون سمجھا رہا ہوں، اللہ کے کلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں. سن لو مسلمانوں، اگر کسی مسلمان سے 1000 کروڑ گناہ ہو جائے، خطا پہ خطا، لغزش پہ لغزش، سیاکاری پر سیاکاری ہو جائے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ 1000 کروڑ گناہ، اللہ کی رحمت اگر غالب آ جائے، اللہ چاہا تو معاف ہو سکتے ہیں. اللہ چاہا تو، ذرا زور سے بولے، ارے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بیان کیا کہ اے ایمان والوں، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندوں کو تسلی دے رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. گناہ ہو گئے میرے بندے، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. خطائیں ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. لغزش ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. میرے نبی کی رضا پانے کی کوشش کر، میرے نبی کو وسیلہ بنا کر آ، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور گناہ کرنے والوں کو معافی کا دروازہ کہاں جا کر معافی مانگنا ہے، خود رب قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے ذریعے سے بندوں کو بتا رہا ہے، بندو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو جاؤ کا حبیب کہو کہ وہ آپ کے دربار میں آئے، حبیب وہ آپ کے در پہ آئے اور آپ کو اپنا کفیل بنا کر، آپ کو اپنا کفیل بنا کر وہ اپنے رب سے درخواست کریں. اور اگر پیارے مصطفیٰ آپ اگر معاف کر دیں، گزارش کر دیں معافی کی، تو پھر لو میرے پیارے حبیب، آپ کا رب بھی ان کو معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے رب کو بھی بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے.
میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، گناہ کاروں کو بخشش کی تمنا، بخشش کی جو ہے اعلان اللہ سنا رہا ہے، اور پھر کہاں سے بخشش ملتی ہے جگہ کا پتہ بھی بتا رہا ہے، کس کے وسیلے سے ملتی ہے ان کا پتہ بھی بتا رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، ہزاروں گناہ، لاکھوں گناہ ہو جائے، اللہ کی رحمت اگر آ جائے، اللہ کی رحمت ہم پر گناہوں پر غالب ہو جائے، اور اللہ چاہا، خدا کی قسم ہماری بخشش و مغفرت نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر کسی سے گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، اولیاء کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی، اولیاء کی گستاخی، نبی کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، تو کان کھول کر سن لو، اب کروڑ بار توبہ کرے، اب مغفرت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ گستاخ کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ گستاخی کی معافی نہیں ہے، گستاخی کی معافی نہیں ہے، گناہ کی معافی ہے، گستاخی کی معافی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے بارے میں برا کہنا، برا سننا، برا لکھنا تو دور کی بات ہے، اگر برا خیال بھی آ گیا تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہر فتنہ تمہیں جو ہے صرف گستاخیوں کی طرف کھینچ رہا ہے، بے ادبیوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ کسی کے پاس جاؤ تو اولیاء اللہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو ائمہ اربعہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو صحابہ کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو اہل بیت کی گستاخی، کسی کے پاس جاؤ تو نبی کی گستاخی۔ ارے بعض تو ظالم ایسے بھی پیدا ہوئے جو نعوذ باللہ رب ذوالجلال کی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے مسلمانوں، یہ انتشار اور اختلاف کا دور ہے مسلمانوں۔ ایسے دور میں اپنا ایمان جو بچا لیا، خدا کی قسم وہی کامیاب ہے، وہی سرفراز ہے، وہی نجات یافتہ ہے۔